السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیر افضل گجر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہزارہ ایکسپریس نیوز۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں وقاص خان۔ وقاص خان معروف سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ آپ عموماً سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ وقاص خان کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے ان کورونا وبا کے دوران جو ہے مانسہرہ میں 2 بڑے اقدامات اٹھائے ہیں، اور اس حوالے سے زیادہ تر ناظرین جو ہیں وہ ان کے جو سوشل ان کے جو کام ہیں، جو اقدامات ہیں، اس سے واقف ہی ہیں۔ آج ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے یہاں پہ اقدامات اٹھائے ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں، اور وہ لوگوں کے لیے اس حوالے سے کیا کام کرنا چاہتے ہیں۔ وقاص خان، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ ہم تو چاہیں گے کہ ہمارا جو ہزارہ ایکسپریس نیوز کا پروگرام ہے ہیلتھ کارڈ، اس حوالے سے آپ اس کو پروگرام کو ہوسٹ کریں، مگر آج ہم نے آپ کو دعوت دی ہے کہ آپ جو آپ نے پہلے اچھڑیاں میں الحکمت اسپتال کی بنیاد رکھی اور بڑی کامیابی سے وہ ادارہ چل رہا ہے، اور ٹھیک 2 یا 3 ماہ کے بعد آپ نے کوٹلی پائی میں ایسار ہیلتھ سینٹر کے نام سے ایک بڑا ادارہ قائم کیا، اور ماشاءاللہ اس کا افتتاح بھی ہو گیا ہے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ یہ اتنی یعنی اتنی جلدی اور آپ نے یہ 2 ادارے کیسے قائم کر لیے، اور یہ آپ کے ادارے کا جو کام کرنے کا جو طریقہ کار ہے، جو نظام ہے، وہ کیا ہے؟ جی بہت شکریہ شیر افضل بھائی۔ سب سے پہلی بات جس پر جہاں سے میں بات کرنا شروع کرنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ مبارکباد ہو کہ آپ نے یہاں پر انہی دنوں میں یقیناً یہ ایک بڑا ادارہ شروع کیا۔ ہمارے ہاں اس کی بڑی کمی محسوس ہوتی تھی کہ ایک ایجوکیٹو اور انفارمیٹو چینل ہو جہاں سے لوگوں کو معلومات بھی ملیں، ان کی بہتری کے لیے اقدامات بھی ہوں، اور جو خبریں وہاں سے چلائی جائیں وہ ویریفائڈ ہوں، اور لڑانا جھگڑا یہ جو ہمارے ہاں عام طور پر دیکھا جاتا ہے، یہ چیز اس میں کم سے کم ہو۔ تو اس کے لیے آپ سب لوگ، آپ کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ جو سوال آپ نے پوچھا، میں اس میں ایک مرتبہ پھر آپ جیسے دوستوں کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ ہمارے علاقے میں یا یہاں سے باہر جو ہمارے دوست احباب ہیں، ان کی سپورٹ کے ساتھ اور ان کے تعاون کے ساتھ ہم نے یہ سیٹ اپ شروع کیا۔ اور الحکمت والا معاملہ بھی لاک ڈاؤن میں ہوا تھا، کرونا کی وبا زیادہ تھی، ہم گاؤں جب آئے تو لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ محفل میں یہ چیز سامنے آئی کہ ہیلتھ سینٹر کی ضرورت ہے یہاں پر، جس میں بنیادی سہولیات موجود ہوں۔ اور جو ایسار والا سیٹ اپ ابھی شروع کیا ہے، وہ بھی علاقے کی ضرورت، جس علاقے میں جس گاؤں میں یہ ہے وہاں پہ کم از کم بھی 700-800 گھرانے ہیں، اور آپ یقین کیجئے وہاں پر ایک میڈیکل سٹور بھی نہیں ہے، اور جی جس خاص گاؤں میں یہ ہے، اور اس کے ارد گرد جگوڑی ہے، بدروچہ ہے، اوپر اور بہت سارے علاقے ہیں، اس طرح سامنے ٹانڈا ہے، بجنا ہے، کورے، اس طرح کے چھوٹے اپر کڑمنگ، لوئر کڑمنگ، ان سارے ایریاز میں BHU تو ایک آدھ ہے، لیکن اس کی ٹائمنگ دن ہی ہوتی ہے، رات کو وہاں پہ کوئی اویلیبل نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ 24 گھنٹے کے لیے اور ہفتے کے 7 دن کے لیے سروسز وہاں پہ شروع کی۔ 24 گھنٹے کے لیے؟ جی 24 گھنٹے کے لیے ہے، اور 24 گھنٹے وہاں پہ ڈاکٹرز اویلیبل ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی وقت میں ڈاکٹر ہے اور باقی وقت میں ٹیکنیشین وغیرہ، ایسا نہیں ہے۔ ڈاکٹر MBBS ڈاکٹر 24 گھنٹے کے لیے وہاں پہ موجود ہوگا۔ دوسرا، ان ایسار ہیلتھ سینٹر میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آج کل وہاں پر دن میں ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹر موجود ہوتی ہیں، فارمیسی آپ کی اویلیبل ہے 24 گھنٹے کے لیے، آپ کی لیبارٹری 24 گھنٹے کے لیے اویلیبل ہے، الٹرا ساؤنڈ 24 گھنٹے کے لیے اویلیبل ہے لوگوں کے لیے، اور ہفتے میں 1 دن ہم ایک گائناکالوجسٹ کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے۔ امید یہ کہ بہت جلدی نیکسٹ ویک سے ممکن یہ ہے کہ وہ بھی ہمیں جوائن کر لیں گی، تو ہفتے میں 1 دن وہ آئیں گی۔ اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ ہر دوسرے ہفتے وہاں پہ ماہر امراض سینہ، پلمونالوجسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی وہاں پر ہر دوسرے اتوار کو وہاں پر آیا کریں گے۔ اور اسی طرح ہفتے میں 1 دن ماہر امراض معدے کی بیماریوں کا، درد ہے، یہ ایچ پائلوری بہت زیادہ ایشو ہے، چونکہ ہمارے علاقے میں پانی کے مسائل کی وجہ سے جی تو وہ بیکٹیریا بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ایچ پائلوری کا ایشو ہوتا ہے، گیس ہے، درد ہے، جلن ہے، اس طرح کے امراض کے لیے اسلام آباد سے اسپیشلسٹ ہیں، وہ آیا کریں گے مہینے میں 1 مرتبہ۔ تو یہ ایک پورا نظام ہے جو مستقل طور پر یہاں پہ چلے گا۔ لیکن اس سے بھی اہم چیز جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو الٹرا ساؤنڈ آپ 800، 900، 1000 روپے میں، 700 میں کرتے ہیں، وہ یہاں پہ 250، 300 روپے میں ہے۔ جو یہی سوال میں آپ کرنے والا تھا کہ آپ نے جس طرح سہولیات کی بات کی ہے، تو
اگر ہم دیکھیں آپ نے تو کونچ ویلی کی صرف بات کی ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سہولیات آپ نے گنوائی ہیں تو اگر ہم اوپر چلے جائیں تھوڑا سا، چھتر میں بڑگرام ہے، کوہستان کے 3 اضلاع ہیں، تو میرے خیال میں گورنمنٹ کے جو انسٹیٹیوٹ ہیں ان کے اندر بھی اس طرح کی جو 24 گھنٹے جو اس طرح کی سہولیات ہیں وہ میسر نہیں ہیں. تو آپ جو ہے ان چیزوں کو جب اتنا بڑا ایریا لگتا ہے اور پھر آپ کا ایک نیو بورن سیٹ اپ ہے آپ کا، تو آپ ذرا فیسز کے حوالے سے بتائیں کہ یہ جو سہولیات آپ دے رہے ہیں تو اس میں جو چونکہ وہاں کی جو آبادی بھی ہے وہ غریب آبادی ہے، ان کی رسائی میں بھی اس طرح کے ادارے نہیں ہیں، اگر آپ کوالٹی کا وہ سروسز دے رہے ہیں تو یہ ذرا فیسز کو آپ ناظرین کو بتائیے گا کہ کس طرح کور کریں. دیکھیے اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ جو عام نارمل MBBS ڈاکٹرز ہیں وہ یہاں ہم سب جانتے ہیں کہ ارد گرد کے ایریاز میں جہاں پر بھی وہ بیٹھتے ہیں وہ 500-600 روپے لیتے ہیں فیس. ہم نے اس کی صرف 100 روپے فیس رکھی ہوئی ہے، جو صرف 100 روپے کی آپ پرچی لیتے ہیں اور مکمل چیک اپ آپ کا ہوتا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے جی. باقی جو آپ کے ٹیسٹ ہیں، ٹیسٹ میں یہ ہے کہ جو ٹیسٹ 350-400 میں ہوتا ہے وہ 150 سے 200 میں ہوتا ہے، یعنی کم از کم 50% تو ہے ہی ہے، اس سے بھی زیادہ. بہت سارے ٹیسٹ ایسے ہیں، مثلا ایک ٹیسٹ ایسا ہے کہ جس کی 150 روپے قیمت ہے، وہ ہم 50 روپے میں کرتے ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ ایک اس میں بہت اہم چیز ہے. اسی طرح ہم نے مختلف کمپنیز کے ساتھ مسلسل یہ کوشش لگی رہتی ہے کہ ہمیں ڈونیشن میں کچھ میڈیسن مل جایا کریں، تاکہ ہم اگر ساری کی ساری فری میں نہ بھی دے سکیں تو 1-2 میڈیسن تو کم از کم ہر مریض کو اس میں فری میں دے دیں. تو یہ بھی ایک بڑا بینیفٹ لوگوں کو ملتا ہے. اس کے ساتھ ایک اور بڑی چیز یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کے مستحقین لوگ ہیں جو بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، وہ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کا مکمل فری علاج کرتے ہیں. وہ بالکل 1 روپیہ بھی نہ دیں، ان کا سارا علاج. اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ ہمارے ڈونر کو بتانا پڑتا ہے، تو وہ اپنا وہ فارم فل کر لیں کہ بھی ہاں وہ واقعتاً زکوٰۃ کے مستحق ہیں، تو ان کا سارا علاج ہم. اس کے لیے آپ نے میکینزم کیا رکھا ہوا ہے کہ وہ زکوٰۃ کا فارم لے کے آئیں یا مقامی کوئی وہ تصدیق کروا کے لائیں؟ اس کا کیا میکینزم رکھا ہوا ہے؟ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ چونکہ اس علاقے میں ایجوکیشن کا بھی اور اس کا بھی مسئلہ ہے، تو بجائے ان کے لوگوں کو بہت زیادہ لمبی چوڑی ان چیزوں میں ڈالیں، آپ جیسے ہمارے دوست ہیں، علاقے کے کچھ جاننے والے ہیں جو ہمیں بتا دیں کہ یہ بندہ واقعی ڈیزرونگ ہے. یعنی آپ نے یہ فارمیٹ ڈیزائن کیا ہوا؟ جی ہاں. جو بھی ان کا کوئی ایون لوگ آ جاتے ہیں تو خود بھی جی اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے، تو ہم ان کو فری بھی کرتے ہیں. اچھا، جو لوگ آ جاتے ہیں اس میں ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پورے سیٹ اپس کا بنیادی جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی ہسپتال میں داخل ہو گیا علاج کے لیے، پھر اگر اس کے پاس پیسے کم ہیں تو ہم یہ نہیں کرتے کہ چلو جس کی آدھی دوائیاں کم کر دیں. بھئی وہ آ گیا ہے، ہم نے اس کو دینا ہے، باقی ہم اللہ کی طرف دیکھتے ہیں، دوستوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کی ڈونیشن سے ہم اس کو پورا کریں. جو ہے وہ واپس نہیں. جی جی. یہ جو سروسز ہمارے پاس موجود ہیں، جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں، مثلا سرجیکل وارڈ نہیں ہے تو وہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو بھی ایک جنرل فزیشین کے طور پر یا جنرل ہیلتھ سیکٹر کے طور پر، بیسک ہیلتھ یونٹ کے طور پر جتنی بھی فیسلٹیز ہوتی ہیں، کوئی آ جاتا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں یا کم ہیں، تو ہم ان کو جتنے پیسے ہیں جو وہ دینا چاہتے ہیں یا دے سکتے ہیں وہ دے دیں، ان کو علاج مکمل دیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی 4 دوائیوں میں سے نہیں، ایسا نہیں ہے. تو یہ ہم ایک سہولت علاقے کے لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں. ماشاءاللہ، یہ تو بہت زبردست ہے. عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو مضافات ہیں، جو دیہات ہیں، ان میں جو اچھے ڈاکٹر ہیں وہ نہیں جاتے، جو اسپیشلسٹ ہیں، اور عموماً یہ شکایت ہوتی ہے، میڈیا پہ بھی لوگوں کی شکایات آتی رہتی ہیں کہ جی عطائی ڈاکٹر نے یہ کر دیا، کسی کو غلط انجیکشن لگا دیا. تو آپ اتنی اچھی سروسز دے رہے ہیں، اچھے ظاہر ہے آپ میڈیکل آفیسرز اور مختلف شعبوں کے ماہرین وہاں پہ آپ نے بٹھائے ہیں، ظاہر ہے ان کی تنخواہیں بھی بہت اچھی ہیں. تو آپ یہ سارا جو فنڈنگ ہے یہ ان کو ریسورسز کو کیسے جو ہے مینیج کر لیتے ہیں؟ شیر افضل صاحب، دیکھیے جو ریسورسز کا معاملہ ہے تو اس میں ہم کمیونٹی پہ یقین رکھتے ہیں. ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے اور لوگوں سے لے کر لوگوں کے اوپر ہی خرچ کرنے کا ایک پراپر اور ٹرانسپیرنٹ سسٹم بنا دیا جائے، جس طرح ترقی یافتہ دنیا میں جیسے ہوتا ہے، تو اس میں سسٹم بھی چلتا ہے، لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے. مثلا ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے کراؤڈ فنڈنگ کرتے ہیں. ہم لوگوں سے کہتے ہیں جی کہ ہمارے ہاسپٹل کو یہ چیزیں ضرورت ہیں، تو آپ کے چینل کے تھرو ہو گیا، ہمارے سوشل میڈیا پیجز کے ذریعے ہو گیا، دوست احباب کے ذریعے بات آگے بڑھانی ہو گئی. اسی طرح کرتے ہیں. جیسے اب ہزارہ کے بے شمار لوگ ملک سے باہر بھی ہیں، کوئی اچھے بزنس بھی کر رہے ہیں، کچھ سیٹ اپس بھی ہیں. یہ لوگ ہمارے اداروں کے ذریعے اپنے ہی کمیونٹی کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. بالکل. تو یہ ایک دو یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ہم لاکھوں کروڑوں کی گرانٹ ہی لوگوں سے لیتے ہیں، بلکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں سے تھوڑے تھوڑے لے لیے جائیں، لیکن لوگوں کے اوپر لگ جائے، لوگوں کا بھی فائدہ ہو اور کمیونٹی کا سیٹ اپ بھی چلے، جس طرح کورونا کے دوران کیا ہے. ایگزیکٹلی. جیسے ہم نے ایک اور کام اس میں یہ دیکھا نا، اس دن بھی ہم نے یہ عرض کی تھی کہ جو یہ معاملہ ہے
مثلا جو لوگ آتے ہیں نا جو 100 روپے پے کرتے ہیں فی، جی جی جو میڈیسن کے پیسے دیتے ہیں، جو یہ لیب میں 150 آدھی پیسوں پر بھی اپنا علاج کراتے ہیں، یہ بھی ہماری ٹیم کے جیب میں نہیں جاتی ہے پیسے. ایسا نہیں ہے کہ یہ والی رقم ہم لوگ لیتے ہیں یا کوئی لوگ لیتے ہیں، یہ واپس ہسپتال پر خرچ ہوتی ہے. مثلا اگر آپ آتے ہیں وہاں پر آپ علاج کراتے ہیں اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں، آپ کے 1200 روپے کی پرچی بن گئی ہے، یہ پورا علاج ہو گیا ہے، تو آپ کے یہ 1200 روپے میں سے ہی جو ہسپتال کی ضروریات ہیں وہ پوری کی جائیں گی. جو منافع ہوگا یہ جو فری میں علاج کرنے والے ہیں ان لوگوں پہ خرچ ہوگا. تو یہ کمیونٹی ہی کا کام ہے. ہمیں تو بس اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے دوستوں کی دعاؤں سے تعاون سے ایک سامنے لے آئے ہیں، ورنہ اصل کام لوگ ہی لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، ہم درمیان میں بس ایک واسطہ ہیں. وہ نو لاس اور نو پروفٹ. جی جی، اس بنیاد پر ہم اس کو چلا رہے ہیں. تو آپ جو ہے اب کیا سمجھتے ہیں کہ اب ہزارہ ایکسپریس نیوز کے پلیٹ فارم سے جو ہماری عموماً میں نے دیکھا ہے جب بھی ہم کوئی رپورٹ لگاتے ہیں تو ہمارے جتنے بھی بیرون ملک ہمارے ہزارہ کے لوگ ہیں یا پورے پاکستان میں ہماری جو کمیونٹی ہے، سوسائٹی اس حوالے سے بڑی درد دل رکھنے والی ہے. تو اس طرح آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا کچھ تعاون ہو رہا ہے اور کتنی تعاون کی ضرورت ہے؟ آپ کیا ہم کل بھی ایک چیز پہ بات کر رہے تھے کہ اگر ہمارے لوگ مستقل طور پر 100 روپے منتھلی، 1000 روپے منتھلی کچھ لگا دیں کہ بھئی مطلب 1000 روپے میرے خیال میں آج کل جو کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وہ اگر منتھلی ہمارے ہسپتال کے ساتھ مستقل طور پہ تعاون کریں. آپ دیکھیے نا کہ اگر 100 لوگ 1000 روپے دیتے ہیں تو ایک ڈاکٹر جو 24 گھنٹے وہاں پہ کام کرتا ہے MBBS، 1,00,000 سوا لاکھ روپے اس کی تنخواہ ہے، اس کی تنخواہ سے ہم بے غم ہو جائیں گے. تو آپ کا 1000 روپیہ ایک مہینے کے جو ہزاروں لوگ آئیں گے ان سب کے ساتھ آپ کا تعاون ہوگا اور ہر پریشان حال کے اس کی مدد ملے گی. تو اچھا، اس کے علاوہ ایکوپمنٹ ہمیں اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ یہ نیا سیٹ اپ ہے، اس میں ایکوپمنٹ کی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں چیزیں ملیں. آپ کو یقیناً علم ہے کہ شنکیاری سے لے کر اوپر میرے خیال میں بٹگرام، ڈسٹرکٹ بٹگرام تک، شہر بٹگرام تک، درمیان میں کسی جگہ پر بھی ایکس رے کی مشین نہیں ہے. نہیں، بالکل یہ سہولت نہیں. جی ہاں، یہ سہولت کہیں پر بھی نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیجیٹل ایکس رے کا ایک سیٹ اپ لگ جائے. اس کی 2 بڑی وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ یہ کووڈ کے دنوں میں سینہ خراب ہوتا ہے تو اس کا بھی چیسٹ انویسٹیگیشن کے لیے، ایگزامینیشن کے لیے ایکس رے ضروری ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے. کوئی درخت کے ساتھ شاخیں تراش تو وہ گر جاتا ہے، کسی جھگڑا ہو جاتا ہے. اسی طرح لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، گاڑیاں اوپر بڑے خطرناک راستوں پہ چلتی ہیں. یہاں پہ مریض آتے ہیں تو ان مریضوں کا اگر وہاں پر ایکس رے ہو جائے تو اس کے ایکس رے ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو وہیں سے مناسب جگہ پر بھیجنا ممکن ہوگا. بہت سی ایمرجنسیز میں جو ہے ان کو ریکور کیا جا سکتا ہے. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ ایک مریض آتا ہے اوپر پہاڑی ایریا سے، وہ جب نیچے پہنچتا ہے تو پہلے ایک جگہ پہ رکتا ہے، پھر دوسری جگہ رکتا ہے، پھر 4-5 جگہوں سے جانے کے بعد اس کو کسی جگہ پہ پتہ چلتا ہے کہ اب یہاں پہ میرا علاج ہوگا. لیکن اگر اس کا وہاں پہ الٹرا ساؤنڈ ٹیسٹ اور ایکس رے ہو جائے تو اس کو وہیں سے بتایا جا سکتا ہے کہ اب آپ فلاں اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس، اگر ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے تو آپ وہاں پہ چلے جائیں. ادروائز اس کا علاج اگر کوئی بڑا فریکچر یا اس طرح کا نہیں ہے وہاں پر ہو سکتا ہے، ورنہ اس کو مناسب، اس کا ٹائم بھی بچے گا، جلدی اس کی جو ہے بیماری بھی خراب ہونے سے بچ جائے گا. تو یہ ایک بڑی نعمت ہے اگر اس پر لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں. اس طرح لیبر روم، زچہ و بچہ کا جو معاملہ ہے، تو زچہ و بچہ کے معاملے کے لیے لیبر روم کی جو سہولیات ہیں، درمیان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں چھوٹے چھوٹے، اس میں موسٹ آف دا ٹائم ڈاکٹرز نہیں ہوتے ہیں. وہ LHEs وغیرہ وہ کام کرتی ہیں. وہ انلیگل نہیں ہے، LHEs کو اس کی مڈ وائفز وغیرہ کو گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہے، لیکن وہ 10, 15, 20 ہزار اپنی مرضی سے چارج کرتی ہیں. ہم 4.5-5 ہزار میں وہ مکمل ڈیلیوری کر کے جو ہے نا لوگوں کو، اور بڑے ہی بہترین انوائرمنٹ میں کہ جس میں ڈاکٹر بھی موجود ہیں، لیڈی ڈاکٹر بھی موجود ہیں، لیبارٹری بھی موجود ہے، آپ کے سارے ٹیسٹ بھی ہو جاتے ہیں. آپ کے بچے کو اگر فوری طور پہ کسی طرح کی کوئی ضرورت ہے آکسیجن وغیرہ کی، وہ بھی موجود ہے. تو ایک بڑی نعمت ہے، لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، میں سمجھتا ہوں. اچھا، عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے بڑی تفصیل سے یہ بتایا. میرا ایک آخری سوال ہے کہ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی ہیلتھ کے مراکز ہوتے ہیں تو وہ سراؤنڈنگ جو ایریاز ہوتے ہیں ان میں جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کی تشخیص کے لیے یا ان بیماریوں کا پیٹرن جاننے کے لیے ریسرچ وغیرہ وہ کنڈکٹ کرواتے ہیں. تو فیوچر میں چونکہ فی الحال تو ریسورسز کا ایشو ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ اداروں کے ساتھ مل کے آپ اس طرح کا کوئی ریسرچ کا کوئی پروگرام ہے آپ کے ذہن میں؟ اس کے لیے میں آپ کے ادارے کو، آپ کے اس پلیٹ فارم سے ایک اپیل کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ کا ادارہ ہے، سیک وغیرہ مختلف ادارے ہیں، آپ کا بھی ہے اور بھی دوست احباب کے ہیں، یہ لوگ اگر ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعاون کریں،
خیر ہمدرد لوگ جو سوسائٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں لیکن اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ اس طرح کے کوئی پروجیکٹس اس کو فنڈز کر سکتے ہیں. پروجیکٹ کی ساری ڈیٹیلز ہم اس کو مل کر دوست احباب تیار کر کے اس علاقے کے اس طرح کا ایک سروے کر سکتے ہیں. اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کو اس میں انوالو کیا جا سکتا ہے. کچھ ڈاکٹرز جو ارد گرد لاہور میں ہیں، اسلام آباد میں ہیں، وہ خود بھی چاہتے ہیں کمیونٹی کے لیے کچھ کرنا، لیکن ان کو آگے راستہ نہیں ملتا. راستہ اس لیے نہیں ملتا کہ مقامی طور پر لوگوں کے پاس شعور نہیں ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے. جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، باشعور ہوتے ہیں، وہ بیچارے ریسورسز کی وجہ سے رک جاتے ہیں. تو یہ ریسورسز والا معاملہ اگر ہمارے جتنے بھی کوئی لوگ دوست احباب ہیں دنیا میں، ہمیں آپ کو، آپ کے چینل کو دیکھنے والے لوگ ہیں، وہ اگر یہ ریسورسز والے درمیان کی کڑی ملا دیں تو جو پاکستان کے بڑے ڈاکٹرز ہیں، بڑے ادارے ہیں، ان کے ساتھ ہماری ٹیم مل کر پلیٹ فارم موجود ہے، اس کے ذریعے یہ پورا کام کر لیں تو یہ نسلوں کی بہتری کے لیے ہو جائے گا. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، ہمارے ہاں الرجی، یہ دیکھیے ہمارے ہاں یہ سفیدے کا بوٹا درخت جو ہے نا بہت زیادہ ہے، اور الرجی کے اتنے زیادہ مرض ہے کہ آپ یقین نہیں کر سکتے. اس طرح ایچ پائلوری بے تحاشا ہے ہمارے ہاں، ہیپاٹائٹس بی سی تو وہ بے تحاشا ہے. چلیں اس پر تو تھوڑا فوکس ہے. ایچ پائلوری کی طرف ہمارے علاقے میں فوکس نہیں ہے، حالانکہ ہر تیسرا چوتھا پتہ ہی نہیں ہے جی، ہر تیسرے چوتھے بندے کے یہ والا بیکٹیریا ہے اس کے معدے میں، اور یہ بہت حد تک پانی اور انوائرمنٹ کی وجہ سے آتا ہے. تو اس پر اگر کام ہو جائے تو بہت ساری بہتری کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں. چونکہ ہزارہ ایکسپریس نیوز جو ہے ہمارے عموماً پورے پاکستان سے جو باہر لوگ ہیں وہ بڑی خوشی سے دیکھتے ہیں، ہمیں رسپانس سے پتہ چلتا ہے. ہم نے جب اسٹوڈیو کا آغاز کیا تو سب سے پہلے جو ہمیں اشتہارات ملے وہ بھی سعودیہ سے اور باقی ممالک سے جو ہے ان لوگوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا. ابھی تو ہم نے خبر نامہ بھی اسٹارٹ کیا. تو آپ ہمارے اس پلیٹ فارم سے اپنے اس ادارے کو مزید بہتر کرنے کے لیے، چونکہ ہماری جو یہ سوسائٹی ہے بڑی دریا دل ہے، بڑا لوگوں کا درد محسوس کرتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ، بلکہ امید رکھتا ہوں کہ آپ کے اس میسج کو، اس پروگرام کو دیکھ کے لوگ جو ہے رابطہ بھی کریں گے اور تعاون بھی کریں گے. تو آپ کیا میسج دیں گے اور کیا اپیل کریں گے اس ادارے کے حوالے سے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو؟ میں آپ کے ناظرین کو آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو 2 اپیلیں کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی اپیل یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ نقطہ نظر ہوتا ہے کہ یہ چیریٹی ہسپتال ہے، یہاں پہ پتہ نہیں کس طرح کا علاج ہوگا، تو اس غلط فہمی میں کوئی نہ رہیں. ہم اس چیز کی پوری گارنٹی لیتے ہیں کہ آپ کو بہترین انوائرمنٹ میں پوری عزت کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ، پورے پروٹوکول کے ساتھ بہترین علاج دیا جائے گا. تو آپ یہ سستا ہونے کی وجہ سے یہ دل نہ چھوٹا کریں. ہمارے ہاں یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے نا جی، کہ بھئی یہاں جانا ہے 10-12 ہزار جہاں پہ نہ لگیں وہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ کہیں علاج نہیں ہوا. تو اگر ہمیں لگتا ہے کہ کسی مریض کو ضرورت ہے بڑے ہاسپٹل کی تو ہم اس کے ساتھ کھیلتے نہیں ہیں، اس کو وہیں پہ بیچتے ہیں. لیکن جو ہمارے بس میں ہے اس میں آپ کو سستے میں بہترین علاج مہیا کیا جاتا ہے. تو آپ اپنی فیملیز کو، اپنے لوگوں کو یہاں بھیجیے، کیونکہ آپ کے لوگ جب آئیں گے یہاں پہ علاج کروائیں گے تو غریبوں کے ساتھ بھی تعاون ہوگا اور اس نعمت سے بھی لوگ مستفید ہوں گے. دوسری اپیل یہ ہے کہ یہ آپ کے علاقے کے لیے چیز آئی ہوئی ہے، اور آپ کے یعنی ایمرجنسی میں کتنی مشکل ہوتی ہے اس کے لیے آپ کے پاس 24 گھنٹے ڈاکٹرز اویلیبل ہیں. اس کو بند ہونے سے بچائیں، یعنی اس کے ساتھ کھڑے رہیں. اس کے ساتھ جس طریقے سے آپ اخلاقی تعاون کریں، ان کے ساتھ جو مالی تعاون ہو سکتا ہے اس کے بارے میں اچھی بات آپ کریں. ہاں آپ کو کوئی گلہ شکوہ ہو وہ بھی ہم تک پہنچائیں، ہم اس کو بہتر بھی کریں گے. تو یہ 2 اپیلیں ہیں جو میں اپنے لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ناظرین، آپ نے وقاص خان کی گفتگو سنی کہ ایسے علاقے میں ایک ادارہ قائم کیا جہاں پہ کوالٹی تو دور کی بات ہے، عموماً جو ہے چھوٹے موٹے جو ہے لوگوں نے کلینک کھولے ہوتے ہیں اور رتائی بیٹھے ہوتے ہیں. کبھی خبر آتی ہے کہ جی وہاں پہ کسی بچے کو انجیکشن لگا دیا تو وہ پاؤں سے معذور ہو گیا، کسی کا جو ہے نا وہ مثلا اس طرح کی چیزیں جو ہے عموماً مضافات سے آتی رہتی ہیں ہیلتھ کے حوالے سے، چونکہ گورنمنٹ کے جو ریسورسز ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ وہ سارے لوگوں کو جو ہے کور کر سکیں. مگر اب کونچ ویلی کے اندر یہ 2 ادارے کھلے ہیں. اچھڑیاں بھی چونکہ کونچ ویلی میں آتی ہے اور کٹلی پائیں بھی جو ہے کونچ ویلی کے اندر ہے. چونکہ یہ کرونا وبا کے دوران جب وقاص خان اس سوشل ایکٹیویٹیز میں متحرک تھے تو انہوں نے یہ محسوس کیا کرونا کے دوران، چونکہ یہ سب سے زیادہ ہماری ہیلتھ متاثر ہو رہی تھی، اگرچہ ہمارے کاروبار اور باقی سماجی زندگی بھی متاثر ہوئی ہے. تو ہیلتھ کے حوالے سے چونکہ انہوں نے محسوس کیا کہ ان علاقوں میں جو غریب لوگ ہیں ان کو اچھے اور معیاری اداروں کی ضرورت ہے. تو آپ کے سامنے جو ہے یہ ادارے بہت ہی کم وقت میں جو ہے یہ قائم ہوئے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کوالٹی دینا ہمارا کام ہے، اور جو سستا اگر ہم دے رہے ہیں تو وہ ہم آپ کی وجہ سے کہ آپ لوگوں کو سہولیات دی جائیں. چونکہ کونچ ویلی میں اگر ایک طرف وہ غریب لوگ ہیں جن کو فری ادویات کی یا سستی ادویات کی ضرورت ہے، سستے ٹیسٹ کی ضرورت ہے، مگر ساتھ ساتھ کونچ ویلی میں ایسے لوگ بھی ہیں
جو اگر سینکڑوں ہم نہیں کہہ سکتے تو درجنوں لوگوں کو جو ہے منتھلی فری علاج جو ہے وہ دلوا سکتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت دی ہوئی ہے کہ وہ تعاون کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں بلکہ اپیل کرتا ہوں اپنے دیکھنے والوں سے, اپنے دوستوں سے, جتنے لوگ بھی ہمارے اس میں شامل ہیں اخبار میں, وہ ایسے اداروں کو سپورٹ کریں, اسپیشلی گاؤں دیہاتوں میں جو عطائی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے دکانیں کھول کے, وہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں. تو ایسے اداروں کو سپورٹ کریں تاکہ کوالٹی, جس طرح آپ کی زندگی کی باقی چیزیں اہم ہیں اس طرح آپ کی صحت جو ہے وہ انتہائی اہم ہے, چونکہ آپ زندہ رہیں گے تو باقی معاملات جو ہے وہ کر سکیں گے. تو اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے آپ کوشش کریں کہ ایسے اداروں میں جائیں جو معیاری سروسز دے رہے ہیں. اور آپ جس طرح وقاص خان نے فرمایا کہ جی وہ ہم سستا ضرور ہے مگر جو ہے کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتے, تو سستا آپ کے لیے, اگر یہ کسی شہر میں یا کسی بڑے اس علاقے میں ہوتا جہاں پہ لوگ جو ہے سپورٹ کر سکتے ہیں, جو افورڈ کر سکتے ہیں, تو وہاں پہ یہ جو ہے مہنگا علاج ہوتا. تو آپ کے لیے انہوں نے کونچ ویلی میں جو ہے کوالٹی کا علاج جو ہے وہ سستا رکھا ہے. تو آپ اس ادارے سے تعاون کریں, اپنے بھی جب بھی کوئی خدا نخواستہ بیمار ہو یا کبھی بھی آپ کو ہیلتھ سروسز کی ضرورت ہو تو اس ادارے سے رابطہ کریں. بہت شکریہ.